الرحمن الرحیم۔ علم و آگہی کا ساگر جناب ڈاکٹر ایوب صابر، سرور علم و آگہی غلام سرور نیازی، محبتوں کی کلی جناب عنایت علی، جنہیں زمانہ دیتا ہے سلامی جناب عارف نظامی، جو محبتوں کی کرتے ہیں شاہ بازی جناب محمد خان نیازی، جنہوں نے اپنے آنچل میں فکر اقبال کو پرویا، وہ ہیں ڈاکٹر زیب النساء سرویا۔ ان کے طویل خطاب کے بعد میرا خیال ہمیں تمام مقررین کو سرنڈر کر لینا چاہیے، لیکن چونکہ میں سرگودا سے آیا ہوں، انتقام نہیں، بالکل شارٹ۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے فرمان علی صاحب سے کان میں پوچھا کہ کیا آپ نے چشمہ میں تالیاں بجانے پر دفعہ 144 نافذ کی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل نہیں کی۔ اتنے اچھے اشعار پڑھے گئے، کلام اقبال پڑھے، عمیر نے تو آدھا دیوان پڑھ دیا، کلیات پڑھ دی، مجال ہے آپ کے ہاتھ کی تشتری میں کوئی تالی کی آواز آئی ہو؟ میں واک فیکٹری جو ہے سیمنٹ کی، اس میں ایک مشاعرے میں گیا تو بڑے بڑے شاعر ہے، کسی کو داد ہی نہ ملے۔ پروفیسر غلام جیلانی اصغر گئے، کہنے لگے حضرات آپ سامعین ہیں کہ سیمنٹ کی بوریاں ہیں؟ جب وہ مسکرائے تو کہنے لگے زندگی کی رمک دمک تو موجود ہے، ذرا تھوڑا سا ہلانے کی ضرورت ہے۔ میں صبح بھی آج بھی جب مجھے سرگودا سے لانے کی ناکام کوشش کی تو میں نے نٹال دیا۔ عنایت علی صاحب 8 افراد کا قافلہ لے کر میرے پاس آئے تھے، میں نے انہیں تو ٹال دیا، لیکن پھر جب ایوب صابر صاحب کی دھمکی آئی کہ میں تقریر کو نہیں کرنی، تو ڈاکٹر ایوب صابر صاحب کے لیے آنا میرے لیے اس لیے ضروری تھا کہ اس وقت جو آپ گلہ کر رہی تھی میڈم کہ ہمارے پاس رول ماڈل لوگوں کی بہت کمی ہے، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ایسے چہرے آپ کو دکھائیں جن کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ یہ ایسا ہے، ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ پروفیسر ڈاکٹر ایوب صابر صاحب استاد ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا حوالہ ہے، لیکن ہزارہ حویلیاں کی خوشبختی ہے کہ اس خطے میں 2 جنوری 1940 کو جو پھول کھلا، جس کی خوشبو آج ماہرین اقبالیہ تک پہنچ رہی ہے، وہ ڈاکٹر ایوب صابر ہیں۔ ڈاکٹر ایوب صابر نے ایم اے اردو کرنے کے فوراً بعد 1963 سے پڑھانا شروع کیا۔ ابھی اپنے استاد شاگردی کا بھی ذکر کر دیا۔ ان کا بچپن سے جو تھا ٹرینڈ وہ تھا اقبال۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو شاید ان کے لبوں پہ تھا کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ جو شخص 10ویں جماعت میں اقبال پہ مضمون لکھے، جو شخص جس کے سامنے اگر اقبال کے بارے میں کوئی ایک لفظ بولے اس کا وہ دست و گریباں ہونا تیار ہو جائے، جنہوں نے ایم فل ایک ایسے موضوع پر کیا کہ جہاں جہاں جس کتاب میں اقبال کے بارے میں ذرا بھی جنبش ہے وہ سب کٹھے کر لیں۔ جب پی ایچ ڈی کی تو اقبال کا جو فکر ہے، اس کی دانش مندی ہے، اس پر جس نے جس حوالے سے اعتراض کیا، انہوں نے بالکل ایسے جیسے 1965 کی جنگ میں ہم نے بھارت کے دانت کھٹے کیے تھے۔ وہ صرف اقبال شناس نہیں ہیں، وہ پاکستان شناس بھی ہیں، اس لیے کہ اقبال کو اور پاکستان کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ اگے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں تھے، اور ہم ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، اور ایک ہی جگہ سے ہم نے پی ایچ ڈی کی ڈگری ایک ہی دن لی ہے۔ وہ تو بعد میں جس وقت میں اسلام آباد کسی تقریب میں کمپیئرنگ کر رہا تھا تو یہ مجھے ملے، اچھا تو آپ ہیں ہارون رشید؟ میں کہا جی میں ہوں ہارون رشید، ایوب صابر صاحب کا فین۔ میں کہا لوگ تو صرف فین ہوتے ہیں، میں آپ کا ٹیبل فین ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اقبال دشمنی جو کتاب آپ نے لکھی ہے میں نے وہ پوری پڑھی ہے۔ میں شروع کی تو اس میں پرت در پرت، جیسے آپ بیٹا پیاز کاٹتے ہیں نا، اس کی پرتیں ہوتی ہیں،
تو اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے اتنا غضب کا لکھا، جس نے جو کہا انہوں تو جسٹس جاوید اقبال کو بھی لپیٹ ڈالا اس میں، اور الحمدللہ آج یہ مجاہد اقبالیات ہیں، آج یہ عظیم تر پاکستان کے خوگر ہیں۔ آج آپ نظریہ پاکستان کونسل اسلام آباد تشریف لے جائیں، ان کی کاوشوں سے زاہد ملک صاحب نے ایوان قائد بنایا ہے۔ آج ایوان قائد میں ہونے والی ہر تقریب ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کے بغیر وہ پھیکی رہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اچھا بولتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اچھا سوچتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اچھا لکھتے ہیں۔ حضرات میں باوضو کھڑا ہوں، میں پچھلے جب 5 مئی کو یہاں آیا، 6 مئی کو میں نے انہیں فون کیا اور آدھ گھنٹہ بتایا کہ میں چشمہ جیسے اقبال کو نظر چشم سے دیکھنے والے لوگ نہیں دیکھے، اتنے ڈسپلن لوگ۔ یہ جناح سرگودا میں تقریباً 1,500 آدمی تھے۔ میں نے کہا حضرات آپ 14 اگست پہ اکٹھے نہیں ہوئے، میں چشمے گیا تھا، میں نے حیران ہوا کہ ہماری تنولی صاحب کی ہماری باری شاید 11 بجے آئی تھی سوال و جواب کی، تو کچھ تو ہے نا بات۔ یعنی مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نیازی صاحب کا دماغ خراب ہے یا عنایت صاحب کا دماغ خراب ہے کہ وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے آپ کو اکٹھا کرتے ہیں اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی اقبال کیا ہے۔ میں اس سے پیشتر کہ اقبال کی طرف آؤں، یہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت اور فن کے حوالے سے میری کتاب ہے، ڈاکٹر ایوب صابر بطور اقبال شناس۔ اب چونکہ اس تقریب کی شان ہے جناب فرمان، لہٰذا میں نے اسی لیے بعد میں ان کا نام لیا ہے کہ جناب فرمان آپ ہیں ان کا صاحبان اور ہماری محبتوں کے ترجمان۔ یہ کتاب پہلے آپ قبول فرمائیے، پھر چند معروضات یہ آ جائیں اس اسٹیج پہ۔ تالیاں نہ بجانا، نہ بہت بری بات ہے۔ یہ واحد چیز رہ گئی جس پر سیلز ٹیکس نہیں ہے۔ اور بھائی کیمرہ مین کدھر گیا ہے؟ اچھا تھینک یو ویری مچ۔ اٹس اوکے، مائی پلیئر جی، مائی پلیئر۔ لو بھائی میں زیادہ وقت نہیں لوں گا بیٹا، آگے بچے انقلابی ہو رہے ہیں۔ بات وہ ہے کہ جو آپ گھر جا کے کریں۔ بیٹے نے ہمارے بڑے اچھے شعر پڑھے، توجہ بھائی، آج تک کے جتنے مفکرین جتنے مفسرین آپ نے پڑھے ہیں انہوں نے تاجدار کائنات، مبدع کائنات، منشا کائنات، رونق کائنات، سرور کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، ان کی سیرت پیش کی ہے، لیکن ڈاکٹر علامہ اقبال نے ان کی صورت پیش کی ہے۔ دیکھیں شعر آپ توجہ سے اشعار پڑھیں گے کہ وہ دانا سبل ختم رسول مولا کل، دیکھیں تصویر کیسی کہ ہے۔ اور پھر اگلے شعر میں جب وہ کہتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، تو کائنات تو ساری سمیٹ دی اقبال نے ان اشعار میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی نہیں سمیٹ سکتا۔ میں خواتین آپ سے پوچھنا چاہوں گا، توجہ فرمائیں آپ، اللہ میرے مرشد اقبال کا خاص موضوع ہے، لیکن آپ ذرا توجہ دینا، توجہ تو دیتے نہیں ہم لوگ۔ بھئی اللہ ہے کہاں؟ اور یہ پھر اقبال کیا چاہتا ہے؟ اللہ تو اس من میں چھپا ہے، اس من میں جو اللہ ہے اسی کا نام تو خودی ہے نا۔ اس من میں چھپے ہوئے اللہ کا نام خودی ہے۔ اور ٹیچر ذرا سوچئے، جو بچے پریشان ہیں، یہ جو اللہ چاروں طرف پھر رہا ہے، اس اللہ کو سماعتوں کے ذریعے بچوں کے اس دل میں اتاریے۔ میں ایک جگہ لیکچر دینے گیا، میں کہا بیٹا کچھ 1,000 کے قریب بچے تھے کہ مصطفیٰ کا کیا مطلب ہے؟ مجھے افسوس ہوا، بچے ہیں بچے اقبال کے شائن پریشان ہوئے ہیں۔ توجہ بیٹا کہ پورے 1,500 بچوں کو مصطفیٰ کا معنی نہیں آیا۔ عنایت صاحب اگر ہم اس تحریک کو آگے چلائیں، ایسی باتیں کریں، ایسے فنکشنز کریں کہ بچے گھر جا کے محسوس کریں کہ آج ہم وہاں سے کچھ سیکھ کے آئیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ محمد، قرآن، خدا۔ مجھے سرونیز صاحب بڑا دکھ ہوا، ڈپٹی کمشنر مظہر علی خان میرے ساتھ تھے،
लाखों रुपए फीस लेने वाला स्कूल। दाखिल हुए, मैंने कहा बच्चों वो क्या हो रहा है कि जी पेपर हल कर रहे हैं। मैं किस चीज़ का? वो डी साहब कहने लगे इस्लामियात का पेपर है वो। अब ये मंदिर, ये 3 टीचर्स खड़ी, प्रिंसिपल साहब, वो लोग अंग्रेजी लगे हुए टकर अंग्रेजी। मजहर अली खान साहब कहने लगे, वो कहती मैडम सर मजहर वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन टू आवर स्टूडेंट्स, कि कोई सवाल तो पूछें बच्चों से। अब उस दिन मैंने शलवार की पहनी, दाढ़ी मेरी बड़ी, तो मजहर साहब जो डिप्टी कमिश्नर हमारे वो कहने लगे ज़रा इनसे सवाल तो पूछ लें। मैं कहा बेटा काहे का पर्चा है? बच्चे जोर से बोले इस्लामियात का। मैं कहा वेरी गुड। मैं फिर बोलो, मैं कहते इस्लामियात का। मैंने कहा बेटा आपने थियोलॉजी पढ़ी है? बच्चे कहते नहीं सर नहीं। मैडम मैंने कहा आपने थियोलॉजी को पढ़ाई है? मैडम मैं कहते ना कभी नहीं पढ़ाई। मैं कहा जी थियोलॉजी इस्लामियाती को कहते हैं। थियो का मतलब अल्लाह, लॉजी का मतलब इल्म, तो थियोलॉजी क्या हुआ? अल्लाह का इल्म। क्या हुआ? इस्लामियात। अब वो मिसें कहते मैडम हम चलते हैं। मैं कहा ना बेटा यहीं खड़े रहें। मैंने 500 का नोट निकाला। मैं बेटा आप में से पूरी क्लास में से बताएं खुदा कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है और कुरान की ज़बान का लफ्ज़ है और मोहम्मद की ज़बान का लफ्ज़ है, इनके मायने बताएं। 500 हाथ में रहा। मजाल है किसी बच्चे को पता हो। फिर जब मैंने बेटा बताया, मैं कहा बेटा कुरान अरबी का लफ्ज़ है जिसकी तलावत की गई हो, मोहम्मद अरबी का लफ्ज़ है जिसकी तारीफ़ की गई हो, खुदा फ़ारसी का लफ्ज़ है जो ख़ुद बना हो। वो पसीने छुटे थे। मुस्तफ़ा का मतलब पाक, मुस्तफ़ा का मतलब बेऐब, मुस्तफ़ा का मतलब जिसे अल्लाह ने चुना हो, मुस्तफ़ा का नाम जिस जैसा कोई ना हो। तो हजरात अगर ये बातें आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलाएँ, वो जो खुद ही है, वो खुद ही अंदर जो है हमारे, वो खुद ही हकीकत में वो खुदा है खुद। वो जो खुदा है, वो जब हमारी समातें हम अपनी ज़ात के गारे हिरा में बैठकर जब याद करते हैं खुदा को, तो फिर दिल के दरवाजे पर दस्तक होती है कि तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खालिक व मालिक हूँ। ये जो सारे शेर आपने पढ़े हैं, बेटे ने भी बड़े अच्छे पढ़े। सर डॉक्टर साहब ने शेर नहीं कहे हैं, डॉक्टर साहब ने फैसले दिए हैं, फैसला दिया है। देखें फैसला क्या है कि अल्फाज व मुआनी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और, ये फैसले दिए मेरे मुर्शिद ने। और ज़िंदगी के बारे में, ज़्यादा लंबी तक ख़त्म कर रहा हूँ, और ज़िंदगी के बारे में डॉक्टर साहब ने कहा है कि ज़िंदगी मंजिल नहीं है, ज़िंदगी तो सफ़र है। और सफ़र क्या है? जैसे मैडम ने कहा, वो है आने वाले कल के लिए मेहनत, आने वाले कल के लिए तब्दीली। डॉक्टर साहब ने तो पाकिस्तान बनते भी नहीं देखा, डॉक्टर साहब ने तो दूसरी जंग अजीम में बमबारी भी नहीं देखी, लेकिन शेर देखें ज़रा, कुछ देर चुप करवा लें बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब का क्या खूबसूरत शेर है कि हकीकत एक है हर शय की, खाकी हो कि नूरी हो, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरे। ये एटम, ये देखिए ये एटम। और हज़रात मोहतरम, मैं आखिरी बात, इसके बाद डॉक्टर साहब ने भी ख़ताब फरमाना है। अजब मज़ा है मुझे लज़्ज़त खुदी देकर, डॉक्टर साहब अजब मज़ा है मुझे लज़्ज़त खुदी देकर, वो चाहते हैं कि मैं अपने आप ही में न रहूं। सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम में बशरियत की ज़द में है गर्दूं। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गया है और दुनिया के पहले खला नवर्द तो मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पहले खला नवर्द वो हैं। मोए खातिन हज़रात, जब नील आर्मस्ट्रांग मिस्र में आया चांद की तस्खीर के बाद, तो एक जगह खड़ा हो गया, बाकी साथ जैसे हमारे खिलाड़ी आ जाए सारे देखने शुरू हो जाए, वो लोग तो ये बंदा चांद पे गया था, वो सारे खड़े हो गए। तो वो नील आर्मस्ट्रांग की आंखें झुकी हुई खड़ा, वो मस्जिद के सामने खड़ा अजान सुन रहा है। लोग कहते क्या हुआ? कहता ये अजान के बोल तो मैंने चांद पर भी सुने थे। अल्लाह यही नहीं, अल्लाह हर जगह है, हर सांस में है, हर आस में है। और हजरात, डॉक्टर साहब का एक ख़ास मौजू होता है, वो है मस्बत सोच, आने वाला पॉजिटिव। अजीम तर पाकिस्तान की आखिरी किताब अभी तकमील होने को है, तस्वुर पाकिस्तान आ चुकी है। आप सारी किताबें पढ़ लें, उसमें एक ही बात होगी कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल मिल्लत इस्लामिया को अपनी उंगली का सहारा देकर उन्हें साथ साथ लिए चलते हैं कि तुम ऐसे थे, मैं फैसला दे रहा हूँ, अगर ऐसा ना करोगे ऐसे हो जाओगे। और हुआ वही है। फिर
آب روان کبیر، سرعرض کر رہا ہوں، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب، اور عالم نو ہے ابھی پردائے تقریر میں، اور میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب۔ اقبال ہمارا روشن مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، اقبال ہمارا روشن مستقبل دکھاتے ہیں ہمیں، لیکن گلہ یہ کرتے ہیں کہ میں بندہ ناداں ہوں مگر شکر ہے تیرا، رکھتا ہوں نہا خانہ لاہوت میں پیوند، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، لیکن مجھے اس دیس میں پیدا کیا تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند۔ آج ہمیں سوچ کی غلامی، فکر کی غلامی، تعلیم کی غلامی سے ہوشیار ہونا ہوگا۔ میں نے بتایا تھا لاہور کی قومی کانفرنس میں تمام چیئرمین بورڈ، تمام ڈائریکٹرز آئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا افسوس آپ بانیان پاکستان کے مجاہدین ہیں، اٹھائیں کتابیں دیکھیں، ایف اے بی اے کی 6 کتابوں میں قائد اعظم کا ذکر ختم کر دیا گیا ہے، اور 3 سال سے 5ویں 8ویں میں مطالعہ پاکستان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ عنایت صاحب آپ فرشتے ہیں جو اس قوم کو جگا رہے ہیں، نیازی صاحب آپ جانبازی کر رہے ہیں، پلیز یہ نہ کہا کریں کہ یہ آخری تقریب ہے، یہ آپ کہیں جب تک سانس میں سانس ہے اقبال ہماری آس ہے، اور اقبال اس وقت دنیا کے تمام ممالک میں عزت و تکریم سے پڑھا جا رہا ہے۔ 9 نومبر کو جرمنی میں علامہ اقبال کے مجسمے پر پھول برسائے گئے۔ ایران کی جو 3 سڑکوں کے نام خیابان اقبال ہیں، وہاں پر خوش آمدید لکھا گیا، اور حضرات یہ سن کے سب کو پتہ ہوگا کہ ترکی کونیا کے مقام پر جہاں مولانا رومی کی درگاہ ہے، قبر ہے، اس کے ساتھ اہل ترکی نے ہمارے عظیم قائد علامہ اقبال کی علامتی قبر بنائی اور اس پر بھی پھول چڑھائے گئے۔ افسوس کہ جس ملک کا خواب دیکھا تھا ہم نے اقبال کی، چلے چھٹی تو کینسل کی تھی، اسے سرکاری طور پر وہ پذیرائی نہیں دی گئی جس کا وہ حق تھا۔ حضرات تبدیلی میں سے شروع ہوتی ہے، تم سے نہیں۔ جب تک ہم خود کو تبدیل نہیں کریں گے، آج فیصلہ کریں کہ آپ اس ٹیم کی طرح، نظامی صاحب کی ٹیم کی طرح آپ اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں، انہیں اپنا دوست بنائیں۔ جب دوست بنائیں گے تو ان کے اندر فکر اقبال ضرور اجاگر ہوگی۔ لفظوں کو حسن، سوچ کو رانائی دے گیا، اقبال میری قوم کو بینائی دے گیا۔ اور استاد محترم خورشید رضوی کے اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے وعدہ کیا تھا 10 منٹ کا، لیکن 11واں منٹ شروع ہو گیا۔ استاد گرامی رضوی صاحب کا شعر میڈم آپ بھی سنیں اور یاد کرتی رہیں۔ میں وہ محروم کہ پایا نہ زمانہ تیرا، میں وہ محروم کہ پایا نہ زمانہ تیرا، تو وہ خوش بخت جو میرے زمانے میں نہیں۔